اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات. بر علی و اولاد علی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. خواتین گرامی، جناب سید الساجدین کی مشہور دعائے مکارم الاخلاق پر آج 8ویں مجلس اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں، اور شروع کروں گی کلام پاک کی آیات کے ترجمے سے. خداوند عالم فرما رہا ہے، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جو ہم نے ان متقین کے لیے تیار کی ہے، ان متقین کے لیے تیار کی ہے جو کمی ہو یا فراخی، کمی ہو یا فراخی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. خواتین گرامی، خداوند عالم بتا رہا ہے کون سی جگہ تمنا کرنے کے لائق ہے، اور تمنا بھی ایسی کہ خداوند عالم نے کہا دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جو ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اور پھر متقین کی تعریف بتائی. متقین وہ ہیں کہ ان کے رزق میں کمی ہو یا فراخی ہو، کمی ہو یا فراخی، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر کچھ صفات بتائیں. غصے کو پینے والے ہیں، وہ مشتعل ہونے والے نہیں، غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنے والے ہیں. اور خداوند عالم ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، خداوند عالم ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آتے ہیں. اب خواتین گرامی، خداوند عالم نے بھی کہا کہ ہم نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، اور پھر کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف. اور ہمارے امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی دعا فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں آراستہ کر حلیت الصالحین سے اور زینت المتقین سے. کل میں نے کچھ صفات بیان کی کہ حلیت الصالحین کیا ہوتا ہے
زینت المتقین کون سی صفات ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کل کی گفتگو محض ہماری یہاں تک محدود رہی، اس لیے کہ بہت اہم بات تھی کہ عدل کو پھیلانے میں، غصے کو پی جانے میں، یہ ہے زینت المتقین. اور دشمنی کی آگ بجھانے میں، منتشر لوگوں کو جمع کرنے میں، باہمی عداوتوں کی اصلاح میں، اور نیکی کو ظاہر کرنے میں، اور لوگوں کے عیوب کو چھپانے میں، اور نرم مزاجی، فروتنی، حسن سیرت، سکون قلب، حسن اخلاق، فضیلت کی جانب پیش قدمی کرنے میں، یہ ہے زینت المتقین. اور پھر تفضل و احسان کو ترجیح دینے میں، غیر مستحق کے ساتھ جود و عطا ترک کرنے میں. یعنی یہ خاص بات ہے کہ جہاں خداوند عالم نے مستحق کو دینے کی اتنی تعلیم فرمائی ہے، وہاں یہ کہا غیر مستحق کو نہ دینا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے غیر مستحق کو دیا اس نے مستحق کا حصہ غصب کر لیا، مستحق کا حصہ ضائع کر دیا. تو پس جتنا مستحق کو دینا ضروری ہے اتنا ہی غیر مستحق کو نہ دینا ضروری ہے، کہ آپ معلوم کر لیں کون کتنا مستحق ہے. اور پھر فرمایا حق کا برملا اظہار کرنے میں اگرچہ دشوار ہی کیوں نہ ہو، اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنا خواہ زیادہ ہو، اور اپنے گفتار و کردار کی برائی کو زیادہ سمجھنا خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. اور پھر آپ نے فرمایا اور ان تمام صفات کو، ان تمام زینتوں کو مکمل کر دے. کس بات سے؟ دائم اطاعت، جماعت سے وابستگی، اہل بدعت و اہل رائے کے علیحدگی کے ذریعے. خواتین گرامی دعا خال بہت طویل ہے، چند نکات کی وضاحت کی مجھے فرصت ملے گی، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ضروری تھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں. پوری دعا ہمارے اسٹال پہ موجود ہے، دعا کا متن اور متن کے ساتھ اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. بہت برائے نام ہدیہ رکھا ہے، 10 روپے ہم لوگ یوں بھی خرچ کر دیتے ہیں، محض اس لیے کہ لوگ بلا وجہ لے جا کے ضائع نہ کریں، وہی لوگ لے جائیں جنہیں پڑھنا ہے. تو خواتین گرامی آپ سے درخواست کروں گی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو لے جائیے، تفصیل سے پڑھیے، پڑھتے رہیے اور اس پر غور کیجیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے سلسلے میں ہمیں کیا نصیحتیں کر رہے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے بہت کم وقت ملا ہے، ظاہر ہے مجلسوں میں کتنا وقت ہوتا ہے اور 9 یا 10 مجلسوں کی کتنا انسان بیان کر سکتا ہے. میں تو محض ایک تعارف کرا رہی ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں شوق پیدا ہو، اور پھر آپ ایک دعا پڑھیں، پھر آپ اور دعائیں دیکھیں، اور پھر آپ کو پتا ہو کہ ہمارے امام ہمارے لیے کیسے ہدایت کے عظیم الشان خزانے چھوڑ گئے. صلی اللہ علیہ محمد. اب دیکھیے یہ جو ساری صفات بتائی ہیں متقین کی، تو امام فرما رہے ہیں انہیں کامل کر دے، کامل کر دے دائمی عبادت سے، جماعت سے وابستگی سے، اہل بدعت اور اہل رائے سے علیحدگی کے ذریعے. گویا اب دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک خطرے سے آگاہ کیا ہے. دیکھو انسان اپنے نفس پر قابو پا کر کچھ حسنات کے اوپر ظاہر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، ان حسنات کو اب اپنا بھی لیتا ہے، لیکن ایک بات سے خبردار رہنا کہ کسی وقت بھی تمہارا پاؤں پھسل سکتا ہے، کسی وقت بھی تم ان ہدایات کو بھول سکتے ہو. تو انہیں کامل کرنے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ہدایت کے راستے پہ جانے کے بعد پھر کہیں کسی فریب کا شکار ہو جاؤ. تو اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عبادت کے ذریعے یاد کرتے رہنا تاکہ تم بھولو نہ اللہ کے اس سبق کو، اپنے امام کی اس ہدایت کو. تو دائم عبادت، دیکھو عبادت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہاری لغزش کے بہت خطرات ہیں. دائم عبادت. اور دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ اہمیت ہے صحبت کی، صحبت کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ان سے دور رہنے کی کوشش کرنا. یہ دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ نفرت کریں کسی سے، نہیں، انسان سے نفرت نہ کرنا، انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، بلکہ محض اس وجہ سے کہ صحبت کا اثر انسان پر بہت گہرا ہوتا ہے.
ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگ ہوتے ہیں، ان کا زندگی کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں کچھ اور اسٹائل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، ماحول اثر کرتا ہے. ماحول آپ کے ذہن پر، آپ کے حلیے پر، آپ کی ہر چیز پہ اثر کرتا ہے. تو پس امام سید الساجدین نے فرمایا کہ جب تم محتاط رہو، جب تم تقوی کے راستے پر چلو، تو دیکھو معاشرے کا، ماحول کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. اس لیے اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنا اور بری صحبت سے دور رہنے کی کوشش نہ کرنا. پتہ نہیں کس وقت بری صحبت کا اثر آہستہ آہستہ تم پہ اثر کر جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. صلوات پر محمد. اور اب خواتین گرامی، یعنی یہ ایک مجموعی ظاہر ہدایت تھی ہمارے لیے کہ اچھائیوں کو اپناؤ اور اچھائیوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت میں رہو. ایسی صحبت میں نہ جانا جس سے یہ اچھائیاں بھولتے چلے جاؤ، جس سے یہ اچھائیاں ختم ہوتی چلی جائیں، تم مروب ہوتے چلے جاؤ برائیوں سے. اس لیے کہ یہ زمانے کا چلن ہے. تو اب خواتین گرامی، اب ہم ان فضیلتوں کا بیان کرنا چاہیں گے، ان میں سے چند کا جو زینت المتقین ہے، متقین کی زینت ہے، جو لباس صالحین ہیں، صالحین کا لباس ہے. اور کل ہم نے کہا تھا کہ پہلی فضیلت جو ہمارے امام نے بیان فرمائی ہے وہ عدل کو پھیلانا، اور عدل کو پھیلانے کے بعد آپ نے فرمایا غصے کو پی جانا. غصے کو پی جانا، دیکھیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے. اور ہم کتنی ہی بے وقوفی کی باتیں کریں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی منطقی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے دیکھیے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اشرار کی کنجی ہے غصہ. یعنی جہاں پر انسان کو اپنے اوپر قابو نہ ہو، جہاں انسان کو اپنے فیصلے پہ قابو نہ ہو، جہاں اپنی اس کی عقل جو ہے وہ معطل ہو جائے. خواتین گرامی، اس سے زیادہ انسان کے لیے خطرے کا اور کون سا مقام ہوگا. اور دیکھیے بہت سی باتوں کو ہمیں منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر شراب کو، نشے کو، ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے تمام وہ چیزیں جن سے انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے، خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے. وہ تمام چیزیں انسان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں جس میں اس کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے ان میں سب سے زیادہ مہلک جو ہے وہ غصہ ہے، کہ غصے میں ہماری قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، ہم اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر پاتے. تو اب ہمیں کہا گیا، ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، دیکھو یہ بہت سے فسادوں کو جنم دیتا ہے غصہ. اور خواتین گرامی، میں نے ظاہر اس میں جو چند نکات تلاش کیے ہیں وہ یہی سوچ کر کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا غصہ، اشتعال مانے یعنی بھڑک اٹھنا، کہ جو انسان کو یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کے کیا کیا مظاہر دیکھ رہے ہیں چاروں طرف. کہ ہمارا شہر خصوصیت تھے، ہمارا شہر مقتل بن کے رہ گیا. اور اب تو مجھے حیرت ہوتی ہے، یعنی اخباروں میں آتا ہے جی دو دوست سے کسی بات پہ تنازع ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. دوستی اتنی کمزور ہوتی ہے، دوستی اتنی بے حقیقت ہوتی ہے کہ کسی بات پہ تکرار اور دوسرے کو قتل کر دیا. یونیورسٹی میں دیکھا کرتی تھی میں، یونیورسٹی میں ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ تعلیمی زندگی کی رونق ہوا کرتی تھی. لیکن اب ذرا ذرا سے مذاقوں پر جناب سرگے چل جاتے ہیں، پتھر چل جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، کیا ہماری قوم کو ہو گیا؟ یعنی ایک صاحب بہت زمانے بعد کراچی آئے تو ان سے پوچھا آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟ تو سب سے بڑی تبدیلی یہ انہوں نے آبزرو کی تھی کہ لوگوں کو غصہ بہت آنے لگا ہے. لوگوں کو غصہ بہت آنے، راہ چلتے خود ہی قصور کریں گے، خود ہی لڑنے لگیں گے. ذرا ذرا سی بات پر ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ جن میں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ غصے پر قابو نہ پانے سے معاشرے میں کیسے فساد پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں کیسی بدعملی پیدا ہوتی ہے، کتنی معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. خداوند عالم اس شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. خداوندہ اس شہر کو محفوظ رکھنا،
اس شر سے جسے غصہ کہتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو غصہ نیکیوں کو اس طرح فاسد کر دیتا ہے، اس طرح فاسد کر دیتا ہے جیسے کھٹائی شہد کو فاسد کر دیتی ہے، جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تم نیکی کرتے رہو لیکن ایک لمحے کے غصے میں شیطان تم سے ایسے فعل سرزد کروا دیتا ہے کہ تمہاری ساری وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے خداوند عالم تو غصے کو ضبط کرنے والوں کے لیے اس نے جنت تخلیق کی ہے. اور یہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس کے لیے کہا کہ دیکھو کلام پاک کی آیت ہے کہ یہ غصہ جو ہے یہ شیطان تمہارے دل میں پیدا کرتا ہے. کلام پاک کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ غصہ یہ بنی آدم کے دل میں یہ شیطان کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنتوں میں لے جائے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں آپس میں غصے کے ذریعے تمہیں اللہ کی رحمتوں سے دور کرتا چلا جائے. صلوات پر محمد. اور پھر دیکھیے ہمارے اصول کافی میں کچھ روایات بیان کی گئی ہیں. روایت بیان کی گئی کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنا غصہ ان لوگوں سے دور رکھنا جن پر ہم نے تمہیں حکومت دی ہے. یعنی جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے تو پھر غصے سے مغلوب ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جب اختیار و اقتدار ہے تو ہر ایک کو میری اطاعت کرنی چاہیے، ہر ایک کو وہ کچھ کرنا چاہیے جو میں پسند کروں. اور خداوند عالم کہتا ہے دیکھو اے موسیٰ ہم نے تمہیں حکومت دی، ہم نے تمہیں اقتدار دیا، لیکن اقتدار کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا کہ جن پر تمہیں اقتدار دیا گیا ہے ان سے اپنے غصے کو دور رکھنا. اور خواتین گرامی جب ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور ہم سوچیں کہ ہمیں تو کوئی بھی حکومت نہیں دی اللہ میاں نے، تو خاص بات ہے کہ ہم اللہ کی اس ہدایت کو اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم اللہ کی اس ہدایت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو خواتین گرامی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جن سے بڑے ہیں یا جن پر اختیار رکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے گھر کے ملازمین ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ہم سے کمزور ہیں، تو خواتین گرامی ہم اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جو ہم سے کمزور ہیں ان سے اپنے غصے کو دور رکھیں. یہ کوشش کریں کہ ہمارے کمزور جو ہیں وہ ہمارے غصے کا نشانہ نہ بننے پائیں. اس لیے کہ خواتین گرامی یہ بڑا دکھ کا مقام ہوتا ہے جب کوئی انسان کمزوری کی وجہ سے اپنا انتقام نہ لے سکے. یعنی امام حسین کا قول ہے کہ دیکھو اس کو کبھی دکھ نہ دینا جس کی خدا کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو ہم سے کمزور ہیں ہم اپنے غصے کا نشانہ ان کو نہ بننے دیں. اس لیے کہ خداوند عالم جب اپنے پیغمبروں کو یہ ہدایت کر رہا ہے تو پھر ہمارے اس گناہ کو، ہماری اس غلطی کو کیسے بخش سکتا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی نہیں پسند کی. صلوات بر محمد علیہ. اور پھر خداوند عالم نے کیا بات کہی؟ اے موسیٰ ان لوگوں سے اپنے غصے کو دور رکھنا جن پر تمہیں حکومت دی گئی. اور پھر اس کے بعد کہا تاکہ میں تم سے اپنے غصے کو دور رکھوں، تاکہ میں تم سے اپنے غصے کو دور رکھوں. تو اب ہم نے کیا سبق سیکھا کہ اگر ہم اپنے غصے کا نشانہ ان لوگوں کو بنائیں گے جو ہم سے کمزور ہیں تو خداوند عالم اپنے غصے کا نشانہ ہمیں بنائے گا. اور دیکھیے اس سلسلے میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے غصے کے وقت تم مجھے یاد رکھو. یعنی غصے پہ ہم کیسے قابو پائیں؟ تو ظاہر ہے جو ہمارے طبیب قلب تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو غصے کے وقت خدا کہتا ہے غصے کے وقت مجھے یاد رکھو، غصے کے وقت مجھے یاد رکھو تو میں اپنے غصے کے وقت تمہیں یاد رکھوں گا.
صلوات پر محمد والوں. ہاں تو خواتین گرامی، اب ظاہر ہے کہ ایک وہ دن آئے گا جب سب سے زیادہ ہمیں خدا کے غصے سے پناہ کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے خداوند عالم نے اس زندگی میں اس دن کے اللہ کے غصے سے پناہ میں رہنے کا ہمیں راضی بتایا. دیکھو، اپنے غصے کے وقت تم خدا کو یاد رکھو، اپنے غصے کے وقت تم خدا کو یاد رکھو تو خدا اپنے غصے کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. صلوات پر محمد علیہ. اور پھر خواتین گرامی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، خداوند عالم ان کے عیوب کو پوشیدہ رکھتا ہے. جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، خداوند عالم اس کے عیبوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. اور ظاہر ہے جو غصہ کرتا ہے، خداوند عالم ان کے عیبوں کو عام کر دیتا ہے. اور خداوند عالم کیا عام کرے گا؟ انسان خود ہی اپنے عیبوں کی تشہیر کر دیتا ہے غصے کے وقت. خداوند عالم خود ہی، یعنی اسی طرح سے، یعنی یہ بڑے ایک سائنٹیفک قسم کے اقوال ہوتے ہیں کہ غصے کے وقت جب انسان کو ہوش نہیں ہوتا تو وہ خود ہی اپنے سارے عیبوں پر سے پردہ اٹھاتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. جس وقت خداوند عالم یہ کہے کہ میں تمہارے عیبوں کو فاش کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ میرا قانون یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم کسی کے بندے کے عیبوں کو فاش کر کے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کا قانون ہی یہ ہے کہ غصے کے وقت تمہارے سارے عیبوں پر سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا. صلوات پر محمد علیہ. اور پھر دیکھیے جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے میں جناب امیر نے کیا فرمایا؟ اے فرزند، میں نے غصے سے میٹھا جام اور کوئی نہیں پیا. غصے سے زیادہ میٹھا جام کوئی نہیں پیا. یعنی غصے پر ایک وقت، جس وقت مشتعل ہو رہا ہو انسان، قابو پانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان قابو پا لیتا ہے تو اس کے دل کو اتنا سکون کا احساس ہوتا ہے، اسے اتنے فتح مندی کا احساس ہوتا ہے کہ جناب امیر کے الفاظ میں کہ میں نے غصے سے زیادہ میٹھا جام کوئی نہیں پیا. کہ تم غصے کو برداشت تو کر کے دیکھو، تم غصے پر قابو تو پا کے دیکھو، پھر تمہیں خود اندازہ ہوگا کہ غصے پر قابو پا جانا یہ کتنا اچھا تجربہ ہے، یہ کتنا میٹھا تجربہ ہے. ورنہ جناب امیر کا یہ قول ہے، دیکھو غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے. غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے جس کے بعد انسان پشیمان ہوتا ہے. یعنی ہم سب کی زندگی کا تجربہ ہے، ظاہر شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم سب کی زندگی کا تجربہ ہے کہ غصے کے وقت ہم خدا معلوم کیا کیا کہہ جاتے ہیں جس سے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے. تمہیں جب ظاہر ہے کہ اپنے قول و فعل پہ قابو نہ رہے تو یہ دیوانگی نہیں تو کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، اور اگر غصے کے بعد انسان نہ پچھتائے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سب کچھ زیادتی کرنے کے بعد، سب اول فول ہانکنے کے بعد پچھتاتے بھی نہیں. کہ اگر غصے کے بعد کوئی انسان پچھتاتا بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ اس کی دیوانگی پختہ ہو چکی ہے، اس کی دیوانگی پختہ ہو چکی ہے. تو اب خواتین گرامی، ان اقوال کی روشنی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ ہمیں کس طرح غصے کے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیں. ارے غصے میں تمہارے سارے عیب فاش ہو جائیں گے، ساری برائیاں کھل جائیں گی. دیکھو تم دنیا میں اللہ کے بندوں پہ غضبناک ہوگے، قیامت میں خدا تم پہ غضبناک ہوگا. دنیا میں تم اپنے غصے پہ ضبط کرو گے، خداوند عالم اپنے غصے کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. خداوند عالم کے غصے سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر غصہ مت کرنا. اس کے کمزور بندوں پر غصہ کیا تو خداوند عالم کے غصے سے تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے جس سے بعد تمہیں پچھتانا پڑے گا. اب ان سارے اقوال کی روشنی میں خواتین گرامی، ہم اپنے زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں،
زندگی کو संवारने کی کوشش کریں, ہم اپنی اولادوں کے مزاج کو संवारने کی کوشش کریں, تو آپ خود دیکھیے گا ہماری زندگی اور ہمارا ماحول کتنا خوشگوار ہو جائے گا. یہاں تو آج کل تو یہ وتیرہ ہو گیا, لوگ اشتعال پر بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم فلاں کا یہ کر دیں گے, اس کا یہ کر دیں گے, ذرا آنے تو دیجئے, ہم دیکھ لیں گے. یعنی اس بات کو بڑی ہیروئزم کی بات سمجھی جاتی ہے, اس بات کو بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. کوئی ہمارے سامنے بول کے تو دیکھے, کوئی ہم سے کچھ کہہ کے تو دیکھے. خواتین گرامی دیکھیے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے غصے کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ بدتمیز آدمی سے ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ فخر کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو پی جائیں. دوسرا بھی آپ سے کچھ کہے, دوسرا بھی آپ پہ زیادتی کرے, تو آپ اس پر بھی غصہ نہ کریں. یہ زیادہ فتح کی بات ہے. اور خواتین گرامی, جس کا مولا ایسا ہو, جن کا امام ایسا ہو کہ ایک بہت بڑا مارکا ہے, جنگ خندق کا واقعہ ہے, آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کو زیر کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے. ظاہر ہے میں اس بے ادبی کے نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں, ہم سب جانتے ہیں وہ بے ادبی کرتا ہے, تو آپ کو حالانکہ حق ہے اسے قتل کرنے کا, لیکن سینہ دشمن سے اتر آتے ہیں, سینہ دشمن سے اتر آتے ہیں. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا مجھے یہ خیال ہوا میرا نفس اور میرا غصہ شامل نہ ہو جائے. تو خواتین گرامی, فخر کی بات اس طرح غصے کو پی جانا ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی زیادتیوں کے باوجود آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. دیکھیے اب اس میں جو ہے نا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, اور اللہ نیک سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا. اب دیکھیے اس میں کس طرح سے درجہ بدرجہ بتایا ہے کہ ماحول کیسے بہتر ہوتا ہے, تعلقات کس طرح سے سنورتے ہیں. کہ کوئی زیادتی بھی کرے, پہلا اقدام یہ غصے کو پی جاؤ, غصے کو پی جاؤ. اچھا دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی مجبوری کی وجہ سے غصے کو تو پی جاتا ہے, لیکن کینہ اس کے دل میں رہ جاتا ہے, شکایت اس کے دل میں رہ جاتی. تو پھر کہا نہیں, غصے کو پینے کے ساتھ ساتھ اسے معاف بھی کر دو, اس کے خلاف کینہ اور شکایت بھی دل میں نہ رکھو. اور پھر اس سے اگلی منزل کیا ہے؟ اگلی منزل کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین, اللہ دیکھو احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. یوں اس طرح سے دیکھیے ہمارے نفس کی تربیت کی گئی ہے کہ غصے کو ضبط کرو, لیکن یہ بات نہیں کہ غصہ ضبط کرنے کے بعد اس کے دل میں نفرت رکھو یا کینہ رکھو. نہیں, معاف کر دو, معاف کر دو, اور پھر اس سے بڑی سطح پر پہنچو کہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اور یہاں میں دعا کرنے والے کا محض ایک واقعہ بیان کروں گی. بہت سے واقعات ہیں جناب سید الساجدین کی زندگی میں. ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے تھے, کوئی کنیز پانی ڈال رہے تھے اور اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا, اور ایسا چھوٹا پانی بھرا ہوا تھا کہ آپ زخمی ہو گئے. اب خواتین گرامی, مولا نے اس کی طرف دیکھا, اس نے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا, کیونکہ والعافین عن الناس, تو ان کا میں نے تجھے معاف کیا. اور پھر کیا واللہ یحب المحسنین, ان کا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اور خواتین گرامی, ایسے ہمیں اپنے ائمہ کی زندگی میں اکثر واقعات ملتے ہیں کہ کسی سے کوئی زیادتی ہوئی, خاص طور سے کمزور لوگوں سے, غلاموں سے, تو وہ الٹا ان کی آزادی کا ذریعہ بن گئے. صلوات پر محمد والا. اور دیکھیے یہ واقعات محض واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ یہ واقعات اتباع کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ واقعات پیروی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب خواتین گرامی, ظاہر ہے خداوند عالم ہمارے ماحول کو اور خاص طور سے ہمارے شہر کو نجات دے اس شیطانی سازش سے جو ہمارے گھروں میں پھیل گئی ہے, جو ہماری گلیوں میں پھیل گئی ہے, جس سے تمام دوستیوں کو داغدار کر دیا, جس نے انسان کا انسان پر اعتماد ختم کر دیا. بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین. صلوات. اور پھر خواتین گرامی, اگلی بس ایک بات کے اوپر میں اور اظہار خیال کرنا چاہوں گی کہ مولا نے فرمایا زینت المتقین, دشمنی کی آگ بجھانا. جو لوگ تمہیں چاروں طرف لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں, ان کے اندر صلح کرا دیا کرو, باہمی عداوتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے متقین کا طریقہ, یہ ہے متقین کی زینت, یہ ہے صالحین کا لباس. اور پھر خواتین گرامی, خداوند عالم
ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، اگر کسی دو میں کوئی تنازع ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خواتین گرامی، اگر ہماری کسی سے دشمنی نہ بھی ہو، دوسرے لوگ لڑ رہے ہوں تو ماحول میں ایک مستقل تلخی، ایک زہر پھیل جاتا ہے۔ اور پھر جب دو مومنوں کا یہ رشتہ بتایا کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، بس دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہو تو صلح کرا دیا کرو، اور پھر خداوند عالم نے اس عمل کا انعام بتایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات کی 10ویں آیت ہے۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے، بہترین صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔ اور پھر ہم جب اس وصیت نامے کو پڑھیں جو جناب امیر المومنین نے ابن ملجم کی قاتلانہ ضربت کے بعد تحریر کروایا ہے، اب ہم موقع محل اس کی نزاکت کا تصور کریں کہ آپ زخمی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بڑی جلدی آپ کا دنیا سے سفر ہونا ہے، اپنی اولاد کو وصیت نامہ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا جو بھی منشور تھا، زندگی کی جو بھی قدریں ہیں ان کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو آپس کے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا، آپس کے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا، اس لیے کہ میں نے سنا تمہارے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپس کی صلح صفائی مستحبی روزہ نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے واجب روزہ نماز تو ظاہر واجب ہے، لیکن ہم جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مستحبات پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، کیا کیا جتن کرتے ہیں خداوند عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارے مولا نے، ہمارے امیر نے یہ فرمایا دیکھو ایک چیز اس سے بھی افضل ہے، اور آپ نے فرمایا یہ محض میرا فرمان نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ آپس کی صلح صفائی عام روزہ نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر دیکھیے خواتین گرامی، ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا اللہ کے رسول کے نظر میں کتنی بری بات ہے، ظاہر ہے ناپسندیدہ بات ہے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیے یہ اقوال جو ہیں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں، اور اقوال کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جناب امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں دیکھو وہ باتیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ خواتین گرامی، اب آپ کہیں گے جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے، یہ ممبر رسول سے کیسی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ باتیں جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے، یعنی اگر آپ دو لوگ جو لڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے تو خداوند عالم کی اجازت ہے اس بات کی، بلکہ اس صلح کرانے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور پھر خاص طور سے قابل غور بات ہے، اگر دو لوگوں کو شکایتیں ہیں، دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہوں گی، صحیح اور غلط پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ اب اگر آپ فریقین سے جا کے کہتے ہیں دوسرا تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا، تو کیا ہوگا؟ فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے صلح کرانے کے لیے خواتین گرامی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک فریق سے کہیں کہ دوسرا تو آپ کی بڑی اچھائی بیان کر رہا تھا، دوسرا تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے دلوں کے کینے صاف کرنا، خواہ جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں،
اور اس لیے کہ دیکھیے ایسے معاملات میں سچ بولنے سے کام نہیں چلتا، اور زیادہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، تو کچھ تو کہیں گے ہم آپس کے کینے دلوں سے صاف کرنے کے لیے۔ تو جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ وہ مقام جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ہے جب آپ کو دو اشخاص کے درمیان صلح کروانی ہو۔ اور خواتین گرامی غور کیجئے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور راوی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پر اور پھر دیکھیے سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں 102 103 جن کے ایک حصے کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے، اور ہمارے سیاسی جو نام نہاد لیڈران کرام ہیں وہ بھی جس بات کا بہت حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اب خواتین گرامی یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی کیا ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اب آل عمران کی 102 103 بھی آیت ہے، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اتحاد اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور پھر کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوط کرو۔ دیکھیے اگر آپ بھی اللہ سے ڈریں گے، میں بھی اللہ سے ڈروں گی، تب ہم میں ایک محبت کا رشتہ ہوگا، اور اگر ہم میں سے ایک اللہ کا باغی ہو جائے تو وہ کیسے محبت کا رشتہ ہوگا، ان میں کیسے اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا؟ تو کہا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہو، اور جدا جدا فرقے نہ ہو جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، حالانکہ تمہارا یہ حال تھا جیسے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، اور اس کے فضل و کرم سے تمہیں آپس میں خداوند عالم نے محبت و اتحاد کیا۔ اب دیکھیے یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تو دو قبیلے تھے مدینے کے، اوس و خزرج، جن میں پتہ نہیں کب سے لڑائیاں چلی آتی ہیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم سے اور اللہ کے خوف سے ان میں محبت پیدا ہو گئی، ساری تلخیاں بھول گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ پھر سے کچھ لوگ پرانی دشمنیوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں یاد نہیں جب تم فرقے تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو تمہاری مثال ایسی تھی جیسے آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو۔ اور دیکھیے آگ کا کنارہ بڑا بامانی ہے، مفسرین نے اس کی ایسی عجیب و غریب تفسیر کی ہے ڈرنے والی کہ جب تفرقہ ہوتا ہے تو انسان کا دل بھی جلتا رہتا ہے، وہ انسان کا دل بھی آگ کا گڑھا بن جاتا ہے، ماحول میں بھی نفرتیں اور سر پھٹاول ہوتی ہے، ماحول بھی آگ کا گڑھا بن جاتا ہے، اور خداوند عالم کے ہاں جو سزا ملتی وہ تو ظاہر، اس آگ کا تو مثال ہی ہم نہیں دے سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ جب نفرتیں ہوتی ہیں آپس میں، جب ایک دوسرے کے اندر تفاوت ہوتا ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا دل بھی آگ کا گڑھا ہوتا ہے، اس کا ماحول بھی آگ کا گڑھا ہوتا ہے، اس کی عاقبت بھی آگ کا گڑھا ہوتی ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تفرقہ بازی، نفرتیں پھیلانا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اب خداوند عالم ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی برکت دے، جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ میں محض چن کے انہی باتوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں جس کی ہمارے ماحول میں بے انتہا کمی ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑا راز یہ ہے، تفرقہ مٹانا چاہتے ہو، محبت اور اتحاد چاہتے ہو، ورنہ مٹ جاؤ گے۔ دیکھ لو دنیا تمہاری دشمن ہو گئی، سب کچھ ہوتے ہوئے تم فقیر بن گئے، بین الاقوامی گداگر بن گئے۔ تو اگر تمہیں اتحاد و اتفاق ہوگا تو خداوند عالم تمہاری ہر بات میں برکت عطا کرے گا، اور اس طرح سے تفرقہ بازی سے تم ختم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر اتحاد کے لیے کیا بتایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ آپ بھی اللہ سے محبت کریں گے، ہم بھی اللہ سے محبت کریں گے، تو ہم میں خود ایک ولایت کا رشتہ ہوگا، ہم میں خود ایک محبت کا رشتہ ہوگا۔ تو خواتین گرامی یہ تھی دو اہم باتیں جس کو میں اپنے ماحول میں بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ ایک کہ غصے کو غالب آتے ہوئے، غصہ بہت بڑھ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ایسا غصہ کرتے ہیں کہ واہ واہ دیکھتے رہیے، اور دوسرے
یہ آپس کی نفرتیں آپس میں بٹ کے رہ گئے، گھروں گھر بٹ گئے، دیواریں بٹ گئی، محلے بٹ گئے، ہو کیا گیا ہم لوگوں کو؟ کیوں دل سخت ہو گئے؟ خداوند عالم ہمیں ان برائیوں سے نجات دے۔ اور خواتین گرامی، اب میں ایک بات، ظاہر ہے آج حضرت عباس کو یاد کرنے کی تاریخ ہے۔ خواتین گرامی، حضرت عباس کے متعلق بعض اوقات ہمارا ذکر بڑی غلط فہمیوں پہ مبنی ہوتا ہے۔ ہم اکثر حضرت عباس کے جلال کا ذکر کرتے ہیں، غصے کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ میں نے بچپن میں حضرت عباس کی وجہ سے کتنی ڈانٹ کھائی ہے۔ یہ نہ چھوؤ، یہ نہ چھوؤ، یہ نہ چھوؤ، یہ نہ کرو حضرت عباس ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ کرو حضرت عباس سزا دیں گے، یہ نہ کرو حضرت عباس غضبناک ہوں گے۔ اور ہمارے گھر میں جب حضرت عباس کی حاضری کی نظر ہوتی تھی تو ایک تہلکہ ہوا کرتا تھا۔ میری امی، خدا ان کی مغفرت کرے، وہ خود اپنے ہاتھ سے نظر پکاتی تھیں، اور اپنے ہاتھ سے نظر پکانے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی بہت سی باتوں پہ انہیں اعتراض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ میرے والد نے ایک دن ان سے درخواست کی کہ بیگم کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت عباس کی جگہ امام حسین کی نظر دلا لیا کریں؟ تو خواتین گرامی، یہ جو حضرت عباس کا تصور ہے کہ حضرت عباس ڈنڈا لیے کھڑے ہیں ہمارے پیچھے، کہ ہر بات پہ وہ ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ میں بچپن میں سوچا کرتی تھی حضرت عباس کا غصہ اتنا ہی تیز ہوتا تو انہوں نے حضرت حر کا گلا کاٹ لیا ہوتا۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں ان سے، غرض یہ جو ہم بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں، بڑوں کو ڈراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میرے شوہر بتایا کرتے تھے کہ ان کے بزرگوں نے انہیں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص زیارت کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا، اسے لے گئے لوگ منع سمجھا کے، تو جب وہ چھوٹے حضرت کے حرم میں داخل ہونا چاہتا تو اس کا چہرہ مڑ جاتا تھا، یعنی پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ بتایا کہ دیکھو چھوٹے حضرت کے حرم میں جاؤ، یعنی بزرگ بتایا کرتے تھے ایسی کوئی گستاخی نہ کرنا ورنہ تمہارا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ خواتین گرامی، حضرت عباس کسی کا منہ ٹیڑھا کریں گے؟ اور ایسے کہ جو پتہ نہیں کہاں سے ان کی زیارت کے لیے چلا آ رہا ہے، جو ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، ظاہر ہے پہلے زمانے کے سفر تو بڑے تکلیف دہ ہوا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ تصور حضرت عباس کا اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ ہم حضرت عباس سے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے، کیسی زیادتی ہے۔ حضرت عباس ہماری یہ باتیں سنتے ہوں گے تو حضرت عباس اگر ہم سے ظاہر تبسل کر سکیں، ہم ان سے تبسل کر سکیں تو ہم سے یوں کہیں گے میرا نام لے کر بچوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ میرے غصے سے بچوں کو کیوں ڈرانے کی، دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ ارے میں تو بچوں کا سقا ہوں، میں تو بچوں کا سقا ہوں، میں تو بچوں سے اتنا پیار کرنے والا ہوں کہ جب میں جانے لگا جنگ کو، سوچے کہ ہم اس شخص سے تو غصے کا پیکٹ سمجھتے ہیں، نہیں عباس سے زیادہ کاظم الغیظ کوئی نہیں، کہ جب دشمن کہتا ہے نہر کے کنارے سے خیمے اٹھا لو، خیمے اٹھا لیتا ہے، اس سے زیادہ کاظم الغیظ کون ہوگا؟ دشمن کا رسالہ آتا ہے، مولا کہتے ہیں انہیں پانی پلا دو، وہ مشکیزوں کے نہانے کھول لیتے، اور ہم ان کے غیظ و غضب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مولا سے اگر ہم تبسل کر سکے تو وہ ہم سے کہیں کیوں ڈراتے ہو؟ میں تو بچوں کو پانی پلانے والا ہوں، میں تو بچوں کا سقا ہوں۔ وہ ہمیں یاد دلائے کہ جس وقت جنگ کے لیے جا رہے تھے، خواتین گرامی جنگ کا موقع بڑا نازک ہوتا ہے، پیاسے بچے سوکھے کوزے لے کر آ کھڑے ہوئے، سوکھے کوزے لے کر آ کھڑے ہوئے، اور ایک بچی نے آگے بڑھ کر چچا کے ہاتھ میں اپنا مشکیزہ دے دیا۔ چچا اپنی حفاظت کو بھول گیا، چچا اپنی زندگی کی حفاظت کو بھول گیا، بس ایک مقصد تھا بچوں کو پانی مل جائے۔ ارے سقا اہل بیت، معصوموں کا سقا بس ایک ہے کہ پانی مل جائے بچوں کو۔ لکھتے جا رہے تھے تو یہ فکر تھی جلد از جلد نہر تک پہنچ جائے، جلد از جلد نہر تک پہنچ جائیں، بچے پیاسے ہیں۔ آپ نے اور کسی مجاہد کے لیے پڑھا کہ اسے بچوں نے مشکیزہ دے دیا ہو؟ نہیں، اعتماد ہے، پیارا چچا ہے، محبت کرنے والا ہے، ہماری بات نہیں ٹالے گا۔ اور
جاتے ہیں تو فکر یہ ہے کہ نہر پہ پہنچ جائے. نہر پہ پہنچ گئے, مشکیزہ بھر لیا, چلوں میں پانی ہے, بچوں کی, پیاسے بچوں کی صورتیں سامنے آ رہی ہے. خواتین گرامی, 3 دن کی پیاس سے, 1 دن کی پیاس کے بعد ہمیں برداشت نہیں ہوتا. 3 دن کی پیاس ہے, گھوڑا دریا میں کھڑا ہے, ہاتھ میں پانی ہے, مشکیزہ کاندھے پر ہے, لیکن وہ پانی پھینک دیتے ہیں, نہر میں پھینک دیتے ہیں. ارے دیکھو وہ بچوں کا کیسا پیار کرنے والا ہے, بچوں کے لیے کیسے قربانی دینے والا ہے, اور واپس آ رہے ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اپنی حفاظت کی اتنی فکر نہیں جتنی مشکیزے کی. یہاں تک کہ دشمن بھی کہہ اٹھے اس کی جان اس مشکیزے پہ ہے. اب مشکیزے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, مشکیزے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک ہاتھ جس میں مشکیزہ تھا قطع کر لیا گیا, دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑ لیا. اب وہ ہاتھ نشانہ بن رہا ہے جس میں مشکیزہ ہے, دوسرا ہاتھ قطع ہو گیا, دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیا. ہمت جوان ہے, تیزی سے خیمگاہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مشکیزے پہ تیر لگا تو غازی سے سنبھلا نہیں گیا, غازی سے سنبھلا نہیں گیا. اور بس ایک آواز گونجی, مولا میری مدد کیجیے, مولا میری مدد کیجیے. اور جس وقت آقا پہنچتے ہیں, ایک وصیت ہے, ایک وصیت ہے. مولا بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا, بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا, پانی لے کر جاؤں گا, بچوں سے شرمندہ ہوں, میری شکل نہ دیکھے بچے, بچوں کو چہرہ نہیں دکھانا چاہتا. آقا میری میت خانہ میں مت لے جائیے گا, خانہ میں مت لے جائیے گا. تو خواتین گرامی, وہ ہم کتنے بچوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں, لیکن یہاں دیکھیے جب علم اٹھے اس میں مشکیزہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ بچوں سے پیار کرنے والا چچا بچوں کے لیے پانی لے کے چلا تھا. جب کربلا جائے دیکھیں غازی کا روزہ کتنی دور ہے, ارے اتنی دور ہے, کتنے شہیدہ سے دل آواز دے گا. بچوں سے وعدہ کرنے والا چچا تھا, بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا, اور وعدہ پورا نہیں کر سکا, بچوں کو شکل نہیں دکھائی. خدا بندہ حضرت عباس کا صدقہ, خدا بندہ پیاسے بچوں کا صدقہ, دنیا میں کوئی بچہ پیاسا نہ رہے, دنیا میں کوئی بچہ بھوکا نہ رہے. بہترین رزق عطا کرنے والے